السلام علیکم دوستو۔ آج جناب سراج اکرم صاحب کی ایک تحریر پر نظر پڑی کہ میں عمرہ نہیں کیپ ٹاؤن جاؤں گا۔ اس بہت ہی شاندار تحریر ہے جو آپ کے دل کو چھو لے گی۔ اس کو ضرور سنیں، چونکہ زیادہ تر لوگ اردو نہیں جانتے ہیں، تو میں نے سوچا اس کو میں ریکارڈ کر دوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو سن سکیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ خلیل چچا کو جوانی سے ہی عمرہ ادا کرنے کی شدید خواہش تھی، لیکن خواہشات کہاں سب کی پوری ہوتی ہیں۔ معاشی حالات اور ضروریات زندگی نے ایسا الجھایا کہ دیکھتے ہی دیکھتے 30 سالہ نوجوان 60 سال کے ہو گئے، لیکن عمرہ ادا کرنے کی تمنا پوری نہیں ہو سکی۔ خلیل چچا جب بھی اپنے پڑوسی اسلم سے ملتے تھے تو دلی سے جدہ جانے کی ٹکٹ کی قیمت معلوم کرتے اور ہر بار حرمین شریف کی زیارت کے لیے بے چین نظر آتے۔ وہ اسلم سے ہمیشہ کہتے کہ جب بھی حالات سازگار ہوا اور اسے سفر کرنے کا خرچ کا انتظام ہوا تو سب سے پہلے وہ عمرہ ادا کرنے جائیں گے، اور وہ دن رات محنت کرنے میں لگے رہے تاکہ مناسب پیسے کا انتظام ہو سکے۔ کچھ مہینے بعد وہ اسلم کے دفتر میں حاضر ہوئے۔ سلام کلام کے بعد اسلم نے سوال کیا، چچا پیسے کا انتظام ہو گیا؟ چچا بولے ہاں ہو گیا، اسی لیے تمہارے آفس آیا ہوں۔ تو اسلم نے خوشی سے سوال کیا کہ پھر میں دلی سے جدہ کا ٹکٹ کاٹ دوں؟ نہیں، خلیل چچا دھیمے سے بولے، دلی سے جدہ کا ٹکٹ نہیں، مجھے دلی سے کیپ ٹاؤن کا ٹکٹ چاہیے۔ اسلم کے چہرے پہ حیرانگی چھا گئی۔ آپ تو ساری زندگی عمرہ کے لیے پیسے کا انتظام کر رہے تھے، اور اب جب پیسے کا انتظام ہو گیا تو مکہ جانے کی بجائے اس عمر میں جنوبی افریقہ کس لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ چچا کی آنکھیں بھیگ گئیں، کچھ رک کر روانسی آواز میں کہنے لگے، اب مکہ سے پہلے کیپ ٹاؤن کی زیارت کرنے کا دل کر رہا ہے۔ وہاں منڈیلا کی قبر پر پھول چڑھانے کو دل بےتاب ہے تاکہ میں وہاں جا کر اس بوڑھے سے ایک سوال کر سکوں کہ تم نے تو قرآن نہیں پڑھا، پھر تمہیں ناانصافی، غیر برابری اور ظلم کے خلاف لڑنے کی اتنی ہمت کہاں سے پیدا ہوئی تھی؟ 75 سال کی عمر تک ناانصافی اور ظلم کے خلاف لڑنے کی طاقت کہاں سے آئی تھی؟ آخر وہ کون سی تعلیم تھی تم نے اپنی قوم کو دیا جو برسوں غلام رہی؟ قوم میں ناانصافی کے خلاف لڑنے کی جو جرت پیدا ہوئی وہ نہ تو کسی مذہب سماج میں ہو سکی اور نہ ہی کسی مقدس کتاب پڑھنے والوں میں۔ چاچا آپ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو رہے ہیں، بولیے جدہ کی ٹکٹ کاٹ دوں؟ کیپ ٹاؤن سے کافی سستی ہے۔ نہیں بیٹا، اگر ٹکٹ مہنگی ہے تو میں کچھ اور دن انتظار کر لوں گا، لیکن مجھے پہلے کیپ ٹاؤن جانا ہے۔ میں تم کو اپنے دل کی کیفیت نہیں بتا سکتا، مکہ جانے کی برسوں کی تمنا سے زیادہ خواہش اب جنوبی افریقہ جانے کی کیوں پیدا ہو گئی؟ پھر کچھ رک کر بولے، ہم نے زندگی بھر عبادت کے نام پر جو بھی کیا ہے وہ عبادت نہیں، مشغلہ تھا، رواج تھا۔ اب احساس ہو رہا ہے کہ اصلی عبادت تو حق قائم کرنا، مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا اور انصاف میں مبنا معاشرہ قائم کرنے کے لیے اپنی زندگی قربان کر دینا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن عمرہ تو مکہ میں ادا ہوگا، جنوبی افریقہ میں نہیں۔ اسلم نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں بیٹا، جدہ کی نہیں، کیپ ٹاؤن کی ٹکٹ چاہیے۔ اس عمر میں بھی حق کے لیے لڑنے کی ہمت ابھی ختم نہیں ہوئی ہے۔ جسم کمزور ضرور ہوا ہے لیکن حوصلہ نہیں۔ میں تو منڈیلا کی قبر کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں وہاں کا پارلیمنٹ دیکھنا چاہتا ہوں، انصاف کا پرچم لہرانے اور مظلوموں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اصلی عبادت یہی ہے اسلم بابو، باقی سب رواج ہے۔ اسلام کے نام پہ شور، دکھاوا اور تجارت ہے۔ مجھے جدہ نہیں، کیپ ٹاؤن کی ٹکٹ چاہیے۔ اگر زندگی رہی تو پھر مکہ بھی دیکھ لیں گے۔ مجھے بنا عمرے کے مرنا پسند ہے، لیکن بے غیرت کی طرح جینا پسند نہیں۔ سر عام ظلم و قتل دیکھ کر سکون سے عمرہ تو کر لوں گا، لیکن چین سے مر نہیں پاؤں گا۔ میں جنوبی افریقہ جاؤں گا تاکہ انصاف کے لیے کھڑا ہونے کی جرت کا راز جان پاؤں اور دنیا کے سب سے کمزور لوگوں کی خاطر سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے ان کا شکریہ ادا کر سکوں۔ میں ادھورا مسلمان بن کر جی نہیں سکتا اسلم بابو، میں ظلم اور ناانصافی کو برداشت نہیں کر سکتا، بھلے عمرے کی توفیق ملے نہ ملے۔ میں اپنے رب سے بولوں گا کہ فلسطین نہیں جا سکا، لیکن ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والوں کے دیش ضرور گیا تھا۔ میں کیپ ٹاؤن کی زیارت کر کے آیا ہوں، میں ان لوگوں سے مل کر آیا ہوں جن لوگوں نے وہ کام کر کے دکھایا جو تمہارے 180 کروڑ ایمان والوں کی اکثریت نہیں کر سکی۔ جس نے تیرے دین کو قائم کرنے کا وعدہ کیا ہے وہ جھوٹے ثابت ہوئے۔ تیری جنت تو جسے عطا کر، لیکن تیرے ایمان والے جھوٹے ہیں، ان کی عبادت جھوٹی ہے، ان کا عمرہ دکھاوا ہے۔ بموں اور میزائلوں سے عورتوں اور بچوں کے چتھڑے اڑتے ہوئے بھی ان کی خاموشی اور بے غیرتی دیکھ کر آیا ہوں۔ ان کی بے نیازی اور عیاشی دیکھا ہے میں نے۔ ان میں اکثریت کی ایمانی اخوت ختم ہو گئی ہے۔ وہ اب بہترین امت کہلانے کے قابل نہیں رہے اور اس ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہیں رہے۔ اب تیرے ایمان والوں کو برابری، انصاف، ایمانداری اور مظلوموں کا ساتھ دینے کا سبق کافر سکھا رہے ہیں۔ ہاں، کافر سکھا رہے ہیں اسلام کی بنیادی تعلیمات۔ انہیں چار شادی، بیٹھ کر پانی پینا، دعوت قبول کرنا، عمرہ کرنا اور میٹھا کھانا جیسی سنت تو یاد ہے، لیکن حق اور انصاف کے لیے زخم کھانے کی سنت یاد نہیں۔ وہ فلسطینیوں کی بہادری کے تو قائل ہیں، لیکن خود کی کم ہمتی اور جواب دہی کا انہیں احساس نہیں، تاکہ تیری زمین پہ روزانہ ہو رہے معصوموں کو قتل کو روکا جا سکے۔ حقیقت میں ان کا ایمان ادھورا ہے، غیرت ختم ہو چکی ہے اور حوصلہ مر چکا ہے۔ ان کی عبادت اور جوش ایمانی اب اس قابل نہیں رہا جو تجھے مطلوب ہے، جو تیرے دین کی کامیابی کے لیے درکار ہے۔
حج و عمرہ اور مسجدوں کی بھیڑ سے یوں تو لگتا ہے کہ اکثر مسلمان دل پہ چلنے والے ہیں، لیکن خودداری، ایمانداری، انصاف، برابری، آزادی، رحمدلی اور ظلم کے خلاف لڑنے والوں کی تعداد دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کسی کو بھی تیرے دین کی پرواہ نہیں ہے، سب خود کے بنائے دین پہ چل رہے ہیں اور تمہارے دین پہ نہیں۔ شکریہ بہت، ضرور جو ہے سوچیں، غور کریں۔